پانچویں حدیث پاک سرکار کی ختم نبوت کے حوالے سے عن محمد ابن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت محمد بن جبیر بن مطعم یہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ عن ابی ہے، حضرت محمد اپنے والد جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی خمسۃ اسماء، کہ سرکار نے فرمایا ہمارے 5 نام ہیں، سرکار کے بے شمار نام ہیں۔ ذاتی نام سرکار کے 2 ہیں، محمد اور احمد، صفاتی نام بے شمار ہیں، ان کا کوئی کنارہ، کوئی حد، کوئی بننا۔ عام طور پر ہم 99 دیکھتے ہیں اسماء حسنہ کے ساتھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی سرکار کے نام ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں سرکار کی جتنی شانیں ہیں نا، میں نے اس لیے کہا بے شمار نام ہیں، میں نے تعداد جو ہے وہ متعین نہیں کی، سرکار کے بے شمار صفاتی نام ہیں، حد نہیں لگا رہا، کوئی بننا نہیں بیان کر رہا۔ کیوں؟ سرکار کی شانیں بے شمار ہیں، صفات بے شمار ہیں۔ اللہ پاک نے محبوب کو اتنی شانیں دی ہیں کہ جتنی ایک بندے کو دی جا سکتی تھی، اللہ پاک نے وہ ساری شانیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ الوہیت، الہ ہونا، رب ہونا، خدا ہونا، یہ دیا ہی نہیں جا سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے کہ رب ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بندوں کو شانیں دی جا سکتی تھیں اللہ نے ساری محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ اب جب ساری عطا فرمائی ان کا کنارہ نہیں، تو جب ساری شانیں عطا فرمائی ان کا کوئی بننا نہیں، اب جتنی شانیں اتنی سرکار کے نام ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یوں سمجھ لو تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، کسی چیز کی انتہا ہو جانا یہ عیب ہے، یہ ایک نقص ہے، کسی چیز کی انتہا ہو جانا یہ ایک عیب ہے۔ تو کہتے ہیں یہ انتہا کا ہو جانا یہ عیب ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، وہاں تو انتہا ہے ہی نہیں، وہ عیب بھی نہیں۔ کہتے ہیں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد، کہ رسول اللہ کے فضائل و کمالات کی کوئی حد ہے ہی نہیں، کوئی حد ہے ہی نہیں، کوئی کنارہ ہے ہی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ہمارے 5 نام اس حدیث پاک میں جو بیان ہوئے، فرمایا انا محمد، کہ میں محمد ہوں۔ صرف اس نام پر گفتگو کی جائے تو ہو سکتا ہے 2 جمعے گزر جائیں، صرف ہم یہ نام بیان کے آگے چلتے ہیں۔ فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد ہوں، وانا الماہی، میں ماہی بھی ہوں۔ اب سرکار نے خود اس کی وضاحت کی ہے، کسی مولوی نے نہیں۔ فرمایا الذی یمحو اللہ بہ الکفر، فرمایا ماہی وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ کفر کا خاتمہ کرتا ہے، کفر کا خاتمہ کرتا ہے، ماہی وہ ہوتا ہے۔ کفر کا خاتمہ ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا نا۔ مکہ شریف دیکھیں، وہ جو کفر کا شرک کا مرکز تھا، سرکار آئے ہیں تو سب کچھ ختم ہی، پابندی لگ گئی ہے، اب یہاں سے آگے شرک مشرک کا داخلہ ممنوع۔ اور پھر فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، فرمایا ہم حاشر ہیں۔ کیا ہے؟ حاشر۔ سرکار نے خود وضاحت فرمائی کہ حاشر ہوتا کون ہے۔ فرمایا الذی یحشر الناس علی قدمی، حاشر وہ ہوتا قیامت کے دن اللہ پاک جس کے قدموں میں سارے لوگوں کو اکٹھا کر دے گا۔ فرمایا امتیں تو امتیں، نبی بھی ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی، فرمایا حمد کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ انبیاء نبی، یہ امتیں تو امتیں رہی، نبی بھی ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، یہ سرکار کی شان ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، ہم عاقب ہیں۔ سرکار نے خود ہی اس کا معنی بیان فرمایا کہ عاقب کون ہوتا ہے۔ فرمایا الذی لیس بعدہ نبی، فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ جناب آگے 6 حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار جب خطبہ دیتے تھے، اب یہ بات بھی بڑی دھیان سے سننے والی ہے، جب آپ خطبہ دیتے تھے احمرت عیناہ، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں۔ بعض دفعہ کوئی خطبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ جلال میں آتے، آپ کی آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی، وعلا صوتہ، آپ کی آواز بھی بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، آپ جلال میں ہوتے۔ اس لیے اگر کہیں مولوی صاحب جذبات میں تقریر کر رہے ہیں نا، سرکار کی شان بیان کر رہے ہیں، سرکار کی نموز کی بات کر رہے ہیں، لوگ بے عمل ہیں تو لوگوں کو سختی کے ساتھ علماء
جب آپ سمجھا رہے ہیں تو ان پر اعتراض نہیں ہے، مولوی صاحب اتنی سختی، یہ سرکار کی اپنی طبیعت مبارک کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار کے کبھی کبھی آنکھیں بھی خطاب کرتے ہوئے سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی ہے، آپ کے چہرے پر غضب اور جلال ہوتا، تو حضرت جابر کہتے ہیں حتیٰ کأنہ منذر جیش، اس طرح ہوتی آپ کی طبیعت مبارک کہ آپ کسی لشکر سے ہم کو ڈرا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک دن اسی کیفیت میں سرکار تھے، سرکار کی ختم نبوت پہ بات کرنی ہو تو پھر اس کیفیت میں کرنی ہے۔ اسی کیفیت میں تھے کہ آپ کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئیں، آواز بلند ہو گئی، اور سرکار کے چہرہ اقدس سے جلال نمودار ہوا۔ آپ نے فرمایا، حضرت جابر کہتے ہیں لوگوں سن لو، بعثت انا والساعۃ کہاتین، آپ نے اس طرح دو انگلیاں اٹھائیں، وَيَقْرُنُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ السَّبَابَةَ الْوُسْطَىٰ، یہ انگلی شہادت والی اور اس کے ساتھ والی، ایسے آپ نے دو انگلیاں ملا کر اٹھائیں اور لوگوں کو فرمایا، آپ نے لوگوں سنو، فرمایا میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں۔ مطلب کیا کہ میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عرباس بن ساریہ، سرکار کی ختم نبوت کے چرچے تو ازل سے ہی ہو رہے ہیں، کہتے ہیں سرکار سے روایت کر کے کہ سرکار نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ، آدم علیہ السلام کا بھی خمیر تیار ہو رہا تھا، اللہ پاک نے لوح محفوظ پر ہمارے لیے لکھ دیا تھا کہ یہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ فرماتے میں نے سرکار کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سرکار نے فرمایا اے لوگو انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ سرکار فرما رہے ہیں۔ مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ولا امت بعدکم، اور میرے امت کے بعد کوئی امت بھی نہیں ہے، نہ کوئی میرے بعد نبی ہے نہ کوئی میرے بعد کوئی امت ہے۔ اب قیامت تک نبوت بھی میری چلنی ہے اور امت بھی میری ہی چلنی ہے، نہ کوئی نبی آنا ہے نہ کوئی امت آنی ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا فاعبدوا ربکم، رب کی عبادت کرو، وصلوا خمسکم، 5 نمازیں پڑھو، صوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھو، وادوا زکاۃ اموالکم طیبۃ بہا انفسکم، خوشی خوشی سے مال سے زکوٰۃ بھی دو، وَأَطِيعُوا وُلَاةَ أَمْرِكُمْ، اور اپنے جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو۔ گناہ میں اطاعت نہیں، بندہ آ کے اپنی بھن نوں لے آؤ جی، ماں نوں لے آؤ، بیوی نوں لے آؤ تے کنجر خانے وچ نچاؤ۔ سرکار نے فرمایا لا طاعۃ فی المعصیہ، گناہ میں کسی حکمران کی اطاعت، ہم اطاعت کرتے ہیں، اللہ نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر حکمران کی بھی اطاعت کرو۔ حکمران بندے دا پتر ہوئے تے اطاعت کرنی ہے۔ حضرت صدیق اکبر دا پہلا خطبہ ہے، آپ نے فرمایا میں اگر سیدھی راہ تے چلا تو میری گل مننی ہے، میری اطاعت کرنی، تو میں تھوڑا جہا بھی ڈنگا ہویا نا تسی میری اطاعت صرف چھوڑنی نہیں، مینوں پھاڑ کے سیدھیاں بھی کرنا ہے، مینوں پھاڑ کے سیدھیاں بھی کرنا۔ حضرت فاروق اعظم یہی گل کیتی سی، تے گناہ وچ کسے دی اطاعت کسے حکمران دی، او گناہ وچ کسے حکمران دی اطاعت اپنی بھیناں تے ماواں نوں بے پردہ نہیں کرنا۔ ہاں اگر کوئی چنگی گل ہے آخر نماز پڑھو، یہ انہاں دی ڈیوٹی ہے، قرآن نے آکھیا اگر اللہ حکمرانی دے تو پہلا کام ہی نماز قائم کروانا، پھر تو گل مننی پینی ہے، جے نہ منی ہو لتر مارن پھر بھی گل مننی پینی ہے، تے جے گناہ دی گل آکھن تے پھر اطاعت، سرکار نے فرمایا انہاں دی اطاعت کرنی ہے چنگے کماں چ۔ سرکار نے فرمایا جے سارے کام کرو گے تدخلوا جنت ربکم، تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔